السلام علیکم۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج اور اللہ سے کنیکشن کا سب سے بڑا خوبصورت سورس ہے۔ پانچویں وقت کی نمازوں میں ہر نماز کی اپنی اپنی ایک شان ہے، مگر نماز عصر کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عصر کی نماز کتنی محبوب اور اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اہل خانہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ دنیا میں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا مال اور اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں۔ دن رات کی محنت، خون پسینے کی جو کمائی ہے اور زندگی بھر کی محبتیں، ان دو چیزوں کے گرد گھومتی ہیں۔ عصر کی نماز کا قضا ہونا ان سب چیزوں کے قضا ہونے سے بڑا نقصان ہے۔ عصر کا وقت ایک ایسا عظیم لمحہ ہے جہاں دن اور رات دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دن کے اعمال کے فرشتے اپنا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے چڑھتے ہیں، اور رات کے فرشتے زمین پر اپنی رسپانسبلٹیز سنبھالنے کے لیے نیچے آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ عصر اور فجر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ کتنی بڑی سعادت ہے ناظرین کہ فرشتے ہمیں اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں پریزنٹ کریں، اور عصر کے وقت اللہ کے سامنے جھکنا در حقیقت اپنے اعمال کا حسین اختتام ہے، جو ہمیں اللہ کی خوشنودی، بخشش اور جنت کی بشارت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج کے دور میں عصر کا وقت سب سے بڑی آزمائش کا وقت ہے۔ بازاروں میں رش ہوتا ہے، کاروبار زوروں پر ہوتا ہے، خریداری، ملاقاتیں، ایگریمنٹ سب اپنی پیک پر ہوتے ہیں، اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو نماز عصر سے غافل کر دے۔ لیکن جو بندہ دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نمازوں کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی صرف فجر اور عصر کی پابندی انسان کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کی محبت اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس وقت بندہ اپنی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے لپکے۔ اور نماز عصر محض ایک عبادت تھوڑی ہے، بلکہ اللہ کی محبت کا ایک رستہ ہے جو بندے کو دنیا کی گندگیوں سے نکال کر روحانیت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو بندہ عصر کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ گویا دنیا کے سارے دھوکے، لالچ اور آزمائشوں کو رون کر اللہ کا وفادار بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور زندگی کو ایک اعلیٰ روحانی رخ پر لے کے جاتی ہے۔ یہ زندگی کے نماز، تو لہٰذا ہمیں نماز عصر سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ جب سارا شہر خریداری میں مصروف ہو، دنیا کی رونقیں اپنی پیک پر ہوں، اپنے رب کے حضور ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے اور نماز عصر کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ اللہ کی محبت، فرشتوں کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور جنت کی راہیں ہماری منتظر ہموار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں، خصوصاً نماز عصر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔